فزوروہا، اب قبرستان جایا کرو۔ قبرستان جانے کی جو علت ہے، جو فلسفہ ہے، اس فلسفے پہ جب آپ غور کریں گے تو اس سے بھی پتہ چلے گا کہ یہ حکم جو ہے مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی، مردوں کو بھی جانا چاہیے، عورتوں کو بھی جانا چاہیے۔ کیوں؟ فرمایا کہ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ وَتُزَهِّدُ الدُّنْيَا، جب تم قبرستان جایا کرو گے، جاتے رہا کرو گے، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، تمہیں آخرت یاد آئے گی، وَتُزَهِدُ الدُّنْيَا، اور دنیا کی بے رغبتی تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی، اس چیز کی جہاں مردوں کو ضرورت ہے خواتین کو بھی ضرورت ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ کافی دنوں سے کتاب الجنائز کے عنوان پر ہماری گفتگو جاری ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو آنے والا جمعہ اس عنوان کا آخری جمعہ ہوگا، اور آنے والے جمعہ میں اپنے مضمون کے اندر رہ کر محرم الحرام کے حوالے سے کچھ باتیں ہوں گی انشاءاللہ۔ آج اسی عنوان کے تحت دلائل کے ساتھ یہ بتانا ہے کہ کیا خواتین قبرستان جا سکتی ہیں یا نہیں جا سکتی۔ شروع میں نبی علیہ السلام نے منع کیا تھا، جیسا کہ حدیث آپ سن چکے ہیں، قد نہیتکم عن زیارت القبور، کہ میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کر چکا تھا۔ اب یہاں اگرچہ مذکر کا صیغہ ہے، لیکن تمام اہل علم کا اتفاق ہے کہ چونکہ الرجال قوامون علی النساء، اس لیے اس حکم کے اندر خالی مرد ہی نہیں بلکہ خواتین بھی شامل تھی، کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا قبرستان مت جاؤ۔ حالانکہ صیغہ مذکر کا ہے، لیکن اس ممانعت میں جہاں مرد شامل تھے عورتیں بھی شامل تھیں۔ ویسے بھی مطلقاً قرآن و حدیث میں جتنے احکام ہیں یا جتنی نواہی ہیں، ان میں خاص طور پر جب بھی اللہ نے ذکر کیا یا احادیث میں آیا ہے مذکر کا صیغہ ہے، لیکن اس میں خواتین بھی شامل ہیں۔
اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب اقیم مذکر کا صیغہ ہے کہ نماز قائم کرو، لیکن اس صیغے کے تحت خواتین بھی آ جاتی ہیں، یہ حکم خواتین کے لیے بھی ہے۔ آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دو، یہ بھی مذکر کا صیغہ ہے، لیکن اس کے اندر بھی خواتین ضمناً شامل ہیں۔ اتم الحج والعمرۃ للہ، حج کے لیے، عمرے کے لیے جو شریعت نے حکم دیا ہے یہ بھی مذکر کا صیغہ ہے، اتموا، لیکن اس حکم میں خواتین بھی شامل ہیں۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صیغہ مذکر کا ہے، روزے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن اس حکم کے تحت خواتین بھی شامل ہیں۔ تو اسی طرح اس بات پر بھی اہل علم کا اتفاق ہے کہ شروع میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قبرستان جانے سے جو منع کیا تھا، اگرچہ صیغہ مذکر کا ہے لیکن خواتین بھی اس حکم میں شامل تھی۔ مطلقاً منع کر دیا گیا تھا کہ کوئی مرد، کوئی عورت قبرستان نہیں جا سکتی۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام فزوروها، اب جایا کرو۔ اب یہ فزوروها یہ بھی مذکر کا صیغہ ہے، اب یہ بھی مذکر کا صیغہ ہے کہ اب جایا کرو۔ اب اس میں اہل علم کا اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ اس حکم میں صرف مرد شامل ہیں، اب اجازت ہے صرف مردوں کے لیے کہ مرد قبرستان جا سکتے ہیں، خواتین نہیں جا سکتی۔ لیکن جمہور اہل علم کا موقف ہے کہ نہیں، جس طرح ممانعت کے اندر وہاں بھی عورتیں شامل تھیں، اس طرح اس امر کے اندر بھی جہاں حکم ہے مردوں کو، خواتین بھی شامل ہیں، وہ بھی جا سکتی ہیں۔ واللہ عالم بالصواب، میرا موقف بھی یہی ہے، چونکہ فرمایا کہ فزوروها، اب قبرستان جایا کرو۔ قبرستان جانے کی جو علت ہے، جو فلسفہ ہے، اس فلسفے پہ جب آپ غور کریں گے تو اس سے بھی پتہ چلے گا کہ یہ حکم جو ہے مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی، مردوں کو بھی جانا چاہیے، عورتوں کو بھی جانا چاہیے۔ کیوں؟ فرمایا کہ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ وَتُزَهِّدُ الدُّنْيَا، جب تم قبرستان جایا کرو گے، جاتے رہا کرو گے، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، تمہیں آخرت یاد آئے گی، وَتُزَهِّدُ الدُّنْيَا، اور دنیا کی بے رغبتی تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی، اس چیز کی جہاں مردوں کو ضرورت ہے خواتین کو بھی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مرد قبرستان جائیں گے، قبرستان کو دیکھ کر ان کو آخرت یاد آئے گی، اور خواتین گھر میں بیٹھ کر آخرت کو یاد کریں، یہ ترتیب سمجھ نہیں آتی۔ بلکہ یہ بھی قبرستان جب جائیں گی اور اپنے باپ کی قبر کو دیکھیں گی، ماں کی، بہن کی قبر کو دیکھ کر ان کو بھی احساس ہوگا کہ ہم نے بھی یہاں آنا ہے، ہم نے بھی ہمیشہ یہاں نہیں رہنا، آخر ہم نے بھی آنا ہے۔ تذکر الآخرہ وتزاہد الدنیا، دنیا کی جو رغبت پیدا ہو چکی ہے، یہ رغبت مردوں میں بھی ہے، عورتوں کے اندر بھی ہے، یہ بھی کم ہوگی کم جب قبرستان جائے گی۔ آج گھروں میں جو لڑائیاں ہیں آئے دن، یہ دین کی بنیاد پر نہیں ہے، عقیدے کی بنیاد پر نہیں ہے، میاں بیوی کے درمیان جو گھر میں آئے دن لڑائی ہوتی ہے، یہ کوئی عقیدے کی بنیاد پر ہے، توحید کی بنیاد پر ہے؟ آئے دن دنیا کی معاملات ہیں، دنیا کے چنٹے تم ہیں۔ کسی کو کھانا اچھا نہیں لگتا، کسی کو کپڑے اچھے نہیں لگتے، کسی کو یہ ضرورت ہے وہ پوری نہیں ہو رہی، کسی کو وہ چیز چاہیے وہ پوری نہیں ہو رہی، کسی کو زیورات چاہیے، نئے ڈیزائن کے کپڑے چاہیے، یہ دنیا ہے، کسی کو اپنی چودراہٹ ہے، یہ دنیا ہے۔ تذکر الآخرہ وتزاہد الدنیا، قبرستان یہ جائیں گے
انہیں احساس ہوگا کہ یہ کیا ہے، کن چکروں میں ہم پڑے ہوئے ہیں۔ اے دن ہمارے اختلافات یہ کیا ہیں، یہ سب چیزیں یہ ہم چھوڑ کے یاد ہو جائیں گے۔ یہ کوٹھیاں، یہ گھر، یہ سب کچھ یہاں چھوڑ کے جانا ہے۔ دیکھیں یہ ہم سے بہتر کھانے پینے والے تھے، ہم سے اچھا پہننے والے تھے، ان کے گھر ہمارے گھروں سے اچھے تھے، ان کی عزت ہم سے زیادہ تھی، ان کا نام ہم سے زیادہ تھا، لیکن آج دیکھیں مٹی کے ڈھیر میں آ گئے، ہم نے بھی آ جانا۔ اس چیز کی ضرورت مردوں کو بھی ہے، عورتوں کو بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مزید کچھ نصوص آپ کے سامنے رکھوں گا جس سے واضح ہوتا ہے کہ جب اللہ کے نبی نے حکم دیا اس حکم میں مرد بھی شامل ہے، عورتیں بھی شامل ہیں۔ مثلا صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، کیف اقول یا رسول اللہ اذا زرت القبور۔ یہ الفاظ صحیح مسلم کے ہیں۔ سوال کرنے والی کون ہے؟ ہم سب کی ماں ام المؤمنین سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور سوال کن سے کر رہی ہیں؟ کائنات کے امام محمد رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال کیا ہے؟ کیف اقول یا رسول اللہ اذا زرت القبور، اے اللہ کے نبی جب میں قبرستان جاؤں تو کیا دعا پڑھوں؟ یہ کون سا دور ہے؟ یہ دوسرا دور ہے جب جانے کی اجازت مل چکی، یہ وہ دور ہے۔ پہلے تو ممانعت تھی، اس میں مرد بھی شامل تھے، عورتیں بھی شامل تھیں، کوئی نہیں جا سکتا سوائے اس کے جب کوئی فوت ہو جائے، مر جائیں گے دفنا کر آ جائیں گے، اس کے علاوہ نہیں جا سکتے۔ اب اجازت مل گئی، اب یہ وہ دور ہے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ شروع میں نبی علیہ السلام نے عورتوں کو جانے کی اجازت دی ہو، مردوں کو منع کیا ہو، اور بعد میں مردوں کو حکم دیا ہو، عورتوں کو منع کیا ہو۔ یہ تو عقل بھی نہیں مانتی۔ یہ وہ دور ہے جب حکم مل چکا فزوروہا، جایا کرو۔ اب اس دور میں سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پوچھ رہی ہے نبی علیہ السلام سے، کیف اقول یا رسول اللہ اذا زرت القبور، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میں قبرستان جاؤں تو کیا دعا پڑھوں؟ اگر اجازت صرف مردوں کے لیے ہوتی تو نبی علیہ السلام منع کر دیتے۔ عائشہ کیا پوچھ رہی، کیا سوال کر رہی؟ اور قبرستان جا سکتی ہے تو کیا کہہ رہی ہے؟ کیا دعا پوچھ رہی ہے؟ تو جا نہیں سکتی۔ نہیں، نبی علیہ السلام نے صحیح مسلم اٹھائے، آپ نے دعا بتائی، اور وہی دعا بتائی جو نبی علیہ السلام پڑھا کرتے تھے، اور امت کو قبرستان میں جاتے وقت دعا پڑھنے کا حکم دیے، وہی دعا سید عائشہ کو بتائی۔ یہ ایک واضح دلیل ہے، واضح۔ جب اجازت ہے تو یہ اجازت مطلق ہے، خواتین کے لیے بھی ہے، مردوں کے لیے بھی ہے۔ یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے کہ سید عائشہ رضی اللہ عنہا جایا کرتی تھی۔ بلکہ ایک موقع پر عبداللہ بن ابی ملیکہ نے سید عائشہ رضی اللہ عنہا کو قبرستان سے آتے ہوئے دیکھا تو پوچھا، یا ام المؤمنین من این جئت من این اقبلت، اے ام المؤمنین کہاں گئے تھے، کہاں سے آ رہی ہو؟ کہا، من قبر ابی، من قبر اخی، من قبر اخی عبد الرحمن، میں اپنے بھائی عبد الرحمن کی قبر پہ گئی تھی، میں اپنے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کی قبر پہ گئی تھی دعا کرنے کے لیے۔ عبداللہ بن ابی ملیکہ نے پوچھا، کیا نبی علیہ السلام نے منع نہیں کیا تھا؟ تو سید عائشہ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا،
ثم امر بزیارتها، شروع میں نبی علیہ السلام نے منع کیا تھا، ثم امر بزیارتها، پھر قبرستان جانے کا اللہ کے نبی نے خود حکم دیا۔ اس سے واضح ہوا کہ ممانعت جو تھی شروع میں تھی مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، اس کے بعد حکم آ گیا جانے کا مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی۔ صحیح بخاری کے حوالے سے ایک اور حدیث سناتا ہوں، اس حدیث کے الفاظ پر غور کریں۔ مرہ بامرأۃ عند قبر، ایک دن نبی علیہ السلام قبرستان سے گزرے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک عورت کو قبر کے پاس دیکھا اور وہ زور زور سے رو رہی تھی اور غیر شرعی جملے استعمال کر رہی تھی، مانا دو غلطیاں کر رہی تھی، ایک اس کے الفاظ غیر شرعی تھے، جذبات میں آ کر غیر شرعی الفاظ استعمال کر رہی تھی اور بے صبری کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ نبی علیہ السلام اس کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا، اللہ سے ڈر جا، دین کو سمجھ، کیا کلمات کہنے ہیں کیا کلمات نہیں کہنے، اتق اللہ، اتباع کر، شریعت پہ چل، تقوی اختیار کر۔ وہ جو غیر شرعی الفاظ تھے اس کی اصلاح کی۔ آگے فرمایا وَاصْبِرِي، صبر کر، صبر کر، بے صبری کا مظاہرہ نہ کر۔ وہ بے صبری کا مظاہرہ کر رہی تھی، چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، کہا صبر کر، لیکن حدیث میں آتا ہے وہ عورت اس قدر اپنے آپ پر قابو نہ کر چکی تھی، بے قابو تھی، کنٹرول میں نہیں تھی، اس نے دیکھا تک نہیں یہ کون سمجھا رہا ہے، کون مجھے نصیحت کر رہا ہے، سوچے سمجھے اس نے کیا کہہ دیا، الیک عنی، الیک عنی، اپنے کام سے کام رکھ، مجھ سے چلا جا۔ نبی علیہ السلام انتہائی خاموشی کے ساتھ گھر کی طرف چلے آئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص جو دیکھ رہا تھا اس نے جا کر اس خاتون سے کہا تو نے جس شخص سے یہ کلمات کہیں، جو شخص تجھے سمجھا رہا تھا، تجھے پتا ہے کہ وہ کون تھا؟ کون تھا وہ؟ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس نے کہا کون تھا؟ کہا کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی تجھے سمجھا رہے تھے۔ ایک دم وہ پریشان ہو گئی، اٹھی اور سیدھی نبی علیہ السلام کے پاس۔ آپ نے اس وقت بھی کیا کہا کہ دیکھ، جب کسی کی ہاں فوتگی ہوتی ہے 2-4 دن کے بعد تو صبر آ ہی جاتا ہے، یہ صبر نہیں ہے، کچھ دنوں کے بعد تو پھر وہ معاشرے کا ایک فرد بن کر کھاتا پیتا بھی ہے، ہنستا بھی ہے، کاروبار بھی کرتا ہے، لیکن الصبر عند الصدمۃ الاولی، جس وقت تکلیف پہنچے اس وقت بندہ اپنے اوپر کنٹرول کر لے، یہ صبر ہے۔ نبی علیہ السلام نے وہاں بھی یہی بات سمجھائی، یہاں بھی یہ بات سمجھائی، لیکن اگر خاتون کا قبرستان میں جانا ناجائز ہوتا آپ اور کچھ بھی نہ کہتے، آپ اس سے کہتے اٹھ جا، تو یہاں کیا کرنے، تیرا قبرستان سے کیا تعلق، عورت قبرستان نہیں آ سکتی، گھر جا۔ لیکن آپ نے نہ وہاں منع کیا اور نہ جو ہی وہ آئی نہ وہاں سمجھایا کہ تو قبرستان آج کے بعد مت جائے۔ اس سے معلوم ہوا اجازت مل گئی، مرد بھی جا سکتا ہے، عورت بھی جا سکتی ہے، بلکہ ایک گھر کے سربراہ کو چاہیے
اپنی بیوی کو گئے بغیر ہفتے میں ایک مرتبہ، مہینے میں ایک مرتبہ قبرستان لے جایا کرے، باپ کی قبر کے پاس جا کر، ماں کی قبر کے پاس جا کر، عزیز و اقارب کے ہاں جا کر دعائیں مانگو اور آخرت کی فکر کرو، یہ ہونا چاہیے۔ ہاں، جو بعض اہل علم کو میں سمجھتا ہوں کہ مغالطہ لگا ہے بعض احادیث کے حوالے سے، جن احادیث میں بعض عورتوں کے لیے لعنت کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، وہ احادیث بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں تاکہ آپ پر بات واضح ہو جائے کہ یہ لعنت کن خواتین پر ہے۔ کچھ خواتین ایسی ہیں جن پر شریعت نے لعنت کی ہے، لانا زوارات القبور، ان کے لیے حدیث میں زوارات کا لفظ آیا ہے۔ زوارات مبالغے کا صیغہ ہے، زوارات مبالغے کا صیغہ ہے۔ معنی یہ، اس میں نمبر ایک وہ عورتیں شامل ہیں جن کے باپ کا انتقال ہو گیا یا ماں کا انتقال ہو گیا یا معصوم بیٹے کا انتقال ہو گیا، اب صبح کو قبرستان گئی ہوئی ہے اور رو رہی ہے، چیخ رہی ہے، شام کو بھی قبرستان گئی ہوئی ہے، بس صبح شام کام کاج کر کے بھاگتی ہے اور قبر پہ بیٹھ کے دارگدار روتی ہے کثرت کے ساتھ۔ یہ زوارات میں شامل ہے، ان پہ لعنت کی۔ اسلام یہ نہیں کہتا بس صبح کو گئی قبر بیٹھی ہوئی، شام کو گئی ہوئی ہے، زوارات رو رہی ہے، چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، یہ زوارات میں شامل ہے، اس پہ شریعت نے لعنت کی۔ نمبر دو، زوارات میں وہ شامل ہیں جن کو کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی بھی پریشانی آتی ہے تو دعا مانگنے کے لیے قبرستان کا رخ کرتی ہے ہر وقت، یہ زوارات ہے، اور اہل قبور کے لیے نہیں بلکہ ان سے دعائیں کرواتی ہے، ان کو وسیلہ بنا کر ان کے واسطے سے اولاد مانگنے کے لیے گئی ہوئی ہے، صحت کے لیے مسئلہ حل نہیں ہوتا قبرستان گئی ہوئی ہے اور قبر والوں سے دعائیں مانگتی ہے، یہ زوارات میں شامل ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں اگر آپ غور کریں گے تو ہر قبرستان میں آپ کو اس طرح کے مقبرے ملیں گے جہاں خواتین کا رش لگا ہوگا، وہ اہل قبور کے لیے دعا مانگنے کے لیے نہیں آتی بلکہ اس خاص مقبرے میں جائیں گی، وہاں سجدے ہو رہے ہیں، ان سے دعائیں مانگی جا رہی ہیں، یہ زوارات ہیں، یہ زوارات میں شامل ہیں۔ اسلام نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے اور ان پہ لعنت بھیجی۔ اسی طرح جب کسی کی ہاں فوتگی ہو جائے، اسلام نے حکم دیا ہے کہ تعزیت کے لیے اس گھر میں محلے والے، خاندان والے، پڑوس والے، مرد بھی جائیں، عورتیں بھی جائیں، لیکن جب میت کو اٹھا کر قبرستان لے جائیں تو صرف مرد جائیں، عورتیں نہ جائیں۔ اہل میت کے ہاں مرد بھی جا سکتے ہیں، عورتیں بھی جا سکتی ہیں اور جانا چاہیے اظہار افسوس کے لیے، لیکن جب لاش کو، میت کو اٹھا کر قبرستان کی طرف جائیں تو مرد جا سکتے ہیں، عورتیں نہیں جا سکتی۔ جو عورت جائے گی یہ بھی اس زمرے میں ہے، بلکہ اس کے لیے بھی سخت وعید ہے۔ ہاں، اس وقت کے بارے ایک حدیث آتی ہے، ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سامنے سے ایک خاتون کو آتے ہوئے دیکھا۔ جس وقت وہ عورت نبی علیہ السلام کے قریب آئی تو وہ کون تھی؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، فاطمہ کہاں گئی تھی، کہاں سے آ رہی؟ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا، فلاں گھر فوتگی ہو گئی تھی، فلاں گھر فوتگی ہو گئی تھی، اظہار افسوس کے لیے گئی تھی۔ آپ نے سیدہ فاطمہ سے پوچھا،
لعلک بلغت معهم القدیٰ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ حدیث کے الفاظ پر غور کریں۔ بعض دوستوں نے اس کا معنی غلط سمجھا اور کہہ دیا جو عورتیں قبرستان جاتی ہیں ان پہ لعنت ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے، میں آپ کو دلائل دے رہا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ فاطمہ سے پوچھا کہاں گئی تھی؟ فلاں گھر گئی تھی، وہاں فوتگی ہو گئی ہے، تعزیت کے لیے گئی تھی۔ نبی علیہ السلام فرمایا لعلک بلغت معهم القدیٰ، ٹھیک ہے تو اس گھر میں گئی تھی، لیکن جب میت کو لے کر مرد قبرستان جا رہے تھے تو ان کے ساتھ، ان مردوں کے ساتھ قبرستان بھی گئی تھی۔ مردوں کا ذکر ہے، معهم، بلغت معهم القدیٰ، معهم، یہ ہم بھی مذکر کا صیغہ ہے۔ قدیٰ قبرستان، جب مرد میت کی گھر سے قبرستان گئے تھے تو بھی وہاں گئی تھی۔ اب سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں میں کیسے جاتی، اس قدر آپ سے وعید سن چکی ہوں، میں کیسے جاتی ان مردوں کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس گھر میں میت ہو گئی ہے وہاں مرد بھی جا سکتے ہیں، عورتیں بھی جا سکتی ہیں اظہار افسوس کے لیے، لیکن میت کو لے کر قبرستان سے مرد جائیں گے، عورتیں نہیں جائیں گی۔ جو عورتیں جائیں گی ان کے لیے وعید ہے۔ کیا وعید ہے؟ میں کیسے جاتی؟ آگے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فاطمہ سن لے، لو بلغت معهم القدیٰ، یہ ہے حدیث کے الفاظ، لو بلغت معهم القدیٰ، فاطمہ اگر تو ان مردوں کے ساتھ قبرستان تک جاتی تو پھر سن لے ما رأیت الجنت حتی یراہا جد ابیک، تو پھر سن لے جس طرح تیرے باپ کا دادا عبد المطلب جو چوٹی کا مشرک تھا، کافر تھا، جس طرح وہ جنت میں نہیں جائے گا تو بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ ہیں وہ مخصوص شکلیں، ان صورتوں میں خواتین قبرستان نہیں جا سکتی۔ اس کے علاوہ وہ خواتین جن میں دین ہے، جن کے پاس علم ہے، جن میں صلاحیت ہے، جو قبرستان کے آداب جانتی ہیں، قبر کے جانے کے اندر جا کر کیا کہنا ہے کہ نہیں جانا وہ جانتی ہیں اور شعور رکھتی ہیں، اس طرح کی خواتین قبرستان جا سکتی ہیں، وہ جا سکتی ہیں۔ ممانعت ہے ان خواتین کی، لعنت بھیجی گئی ہے، میں نے آپ کو بتا دیا، بات واضح ہو چکی کہ جن خواتین کے اندر علم بھی ہے، وہ قبرستان کی آداب بھی جانتی ہیں، صبر و تحمل کا مظاہرہ بھی کر سکتی ہیں، اس طرح کی خواتین کو اپنے محرم کے ساتھ وہ قبرستان جا سکتی ہیں تاکہ آخرت کی فکر پیدا ہو اور دنیا کی بے رغبتی ان میں پیدا ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصوص پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔